نہر زبیدہ ملکہ زبیدہ کی طرف سے حجاج اکرام کے لیے مشاعر مقدسہ میں صاف اور میٹھے پانی کی ترسیل کا وہ عظیم الشان منصوبہ تھا جسے بلا شبہ دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ نہر مکۃ المکرمہ سے طائف کی جانب واقع آخری وادی یعنی وادی نعمان سے لے کر عرفات اور مزدلفہ کو سیراب کرتے ہوئے مینا کے آخری کنارے جہاں آج کل مسجد بن باز ہے وہاں تک جاتی تھی۔ اس طرح اس نہر کی کل لمبائی 26 کلومیٹر بنتی ہے۔ یہ نہر 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی اور دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی بیٹی اور امین الرشید اور مامون الرشید کی والدہ ملکہ زبیدہ نے اپنے ذاتی خرچ پر تعمیر کروائی۔ اس کی تعمیر آج سے 1300 سال پہلے یعنی 170 ہجری بمطابق 786 عیسوی میں شروع ہوئی اور 10 سال کا طویل عرصہ لگا اس کی تعمیر پر، اور 70 لاکھ دینار جو کہ سونے کی کرنسی تھی اس پر خرچ ہوئے۔ آج کے زمانے میں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ رقم 7 کروڑ 40 لاکھ امریکی ڈالر بنتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کا وزیر اس نہر پر ہونے والی لاگت اور خرچ کی تفصیلات لکھ کر ملکہ کے پاس لایا، اس وقت ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ نے وہ فائل پکڑی اور دیکھے بغیر اس کو دریا برد کر دیا اور ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ تاریخ کا روشن حصہ بن گیا۔ کہنے لگیں انی ترکت الحساب لیوم الحساب، کہ اس نہر کا حساب کتاب حساب کے دن یعنی قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ملکہ زبیدہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا بنا، تو ملکہ زبیدہ کہنے لگیں کہ جب اس نہر پر کام شروع ہوا اور مزدوروں نے پہلی کدال اس نہر کی تعمیر کے لیے زمین پر ماری تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اس نہر کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں، ایک حصہ وادی نعمان سے لے کر عرفات تک اور پھر دوسرا حصہ عرفات سے لے کر مینا کے آخر تک۔ نہر کا جو پہلا حصہ ہے یہ زیر زمین ہے، البتہ یہاں پر جگہ جگہ خرازات بنے ہوئے ہیں کنویں کی شکل میں۔ اس ایریے میں نہر کو زیر زمین رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ انتہائی گرم علاقہ ہے، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی بھاپ بن کے اڑ نہ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مشاعر مقدسہ تک پانی پہنچنے سے پہلے ہی بخارات بن کے ختم ہو جائے، اس لیے نہر کو زیر زمین رکھا گیا۔ البتہ یہاں پر کنویں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے گئے کہ اگر کوئی پانی لینا چاہے تو ان کے ذریعے پانی نہر کا لے سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ یہ خرازات تقریباً 132 ہیں جو وادی نعمان سے لے کر عرفات تک جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، اور مختلف سائز کے مختلف شکلوں کے بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی اسی حالت میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 1950 تک یہ نہر زیر استعمال تھی، لیکن بعد میں جدید آلات کی وجہ سے یا جدید نظام کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن آج بھی یہ نہر اپنی 1200 سالہ عظیم الشان تاریخ کو اپنی زبان حال سے بیان کرتی ہے۔ بہرحال یہ جو پہلا حصہ ہے وادی نعمان سے لے کر عرفات تک، یہاں کنویں کی شکل میں خرازات آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں نہر زیر زمین ہے اور اس نہر کے پانی کو استعمال کرنے کے لیے یہ اوپر حوض کی شکل میں یا کنویں کی شکل میں خرازات بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نہر کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے ہی عرفات میں داخل ہوں گے تو اب یہ نہر زیر زمین نہیں بلکہ زمین کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے اس نہر کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس دنیا کی واحد نہر ہے جو زمین کے اوپر بہتی ہے۔ باقی دنیا میں جتنی بھی نہریں یا دریا ہیں وہ زمین کے اندر بہتے ہیں، جبکہ نہر زبیدہ وہ منفرد نہر ہے جس کا پانی زمین کے اوپر بہتا تھا۔ اب یہاں سے نہر عرفات کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں پہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جبل رحمت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس جبل رحمت کے دامن میں نہر زبیدہ کے آثار آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جبل رحمت وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی جگہ قبول ہوئی تھی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی اسی جگہ آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے دامن میں سامنے نہر زبیدہ کے آثار آپ دیکھ سکتے ہیں۔
یہاں سے حجاج پانی بھرا کرتے تھے۔ یہ اسی نہر زبیدہ کے آثار ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ونڈوز بنی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر یہ پتھر لگا کے اس کو بند کیا گیا تھا تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اور ان سوراخوں میں ربڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان کو کھینچ کر پانی لے لیا جائے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو ربڑ کے ٹکڑے واپس اس میں ڈال کر پانی بند کر دیا جائے۔ کیونکہ پانی اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار کی زندگی پانی کے ساتھ جوڑی ہے۔ تو یہ عرفات کے میدان میں نہر زبیدہ کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو میدان ہے یہ پورے کا پورا عرفات کا ہے، جہاں پہ حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ نہر یہاں سے مزدلفہ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم عرفات سے مزدلفہ کی طرف کنگ فیصل روڈ سے جائیں تو روڈ کے دائیں طرف یہ نہر زبیدہ کی دیوار پہاڑوں کے اوپر بل کھاتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، اور یہ پوری نہر اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی تھی کہ نہر کا پانی کہیں بھی رکے نہیں بلکہ آگے چلتا رہے، اور یہ نہر پہاڑوں کے اوپر اس لیے رکھی گئی تاکہ زمین کی نجاستیں اور کثافتیں پانی کو خراب نہ کریں۔ اب یہ علاقہ مزدلفہ کے بالکل متصل ہے، اور یہاں سے نہر گویا کہ عرفات سے مزدلفہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ سامنے جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بدایت مزدلفہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں سے مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے، اور حجاج رکن اعظم ادا کرنے کے بعد رات کا قیام اسی کھلے میدان میں کھلے آسمان تلے کرتے ہیں۔ یہ نہر کا نیچے پورا نقشہ دیا گیا ہے کہ کس طرح نہر وادی نعمان سے عرفات، پھر مزدلفہ اور مینا کے آخر تک، یعنی جہاں پہ مسجد بن باز بنی ہوئی ہے وہاں تک اس کا روٹ کیا ہے، تو پورا نقشہ نیچے دیا گیا ہے۔ تو اس نقشے کی مدد سے آپ نہر کے روٹ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال مزدلفہ ختم ہو جانے کے بعد پھر عزیزیہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو کہ مینا کے بالکل متصل ہے۔ یہ سامنے جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر پورا محلہ، پورا علاقہ بنا ہوا ہے، یہ سارا مینا ہے، اور مینا عزیزیہ کے بالکل متصل ہے۔ عزیزیہ کا جو شمالی حصہ ہے جس کو عزیزیہ شمالیہ کہا جاتا ہے، یہاں مین روڈ سے اگر اندر کی طرف جائیں تو نہر کے آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اندر کی طرف، اور اندر جا کے آپ کو نہر کا نقشہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر نہر کیسی ہے۔ یہ آپ دیکھیے مینا کے اندر نہر زبیدہ کے آثار، اور یہاں پر بھی نہر پہاڑوں کے اوپر ہی رکھی گئی ہے تاکہ زمین کی نجاستوں یا کثافتوں کی وجہ سے اس کا صاف اور میٹھا پانی خراب نہ ہو، اور حجاج آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت کا پانی یہاں سے نکال سکیں۔ آج 1300 سال گزر گئے اس نہر کو بنے ہوئے، لیکن اس کی مضبوطی آج بھی اس کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ یہ جگہ مینا کا تقریباً بالکل آخری کنارہ ہے، اور اس پہاڑ کے دوسری طرف جمرات ہے جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یعنی رمی کی جاتی ہے۔ جب مینا ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر مسجد بن باز بنی ہوئی ہے، وہاں تک نہر کی لمبائی تھی، لیکن اب روڈ کی وجہ سے آخری کچھ حصہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر روڈ کی طرف جائیں اور وہاں پر آپ کو مسجد بن باز دکھائیں جہاں پہ اس نہر کا آخری کنارہ تھا۔ یہ عزیزیہ کا مین روڈ ہے جو عزیزیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دائیں طرف عزیزیہ شمالیہ ہے اور بائیں طرف عزیزیہ جنوبیہ ہے۔ اور اس برج کے بعد جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد بن باز۔ اس مسجد تک نہر زبیدہ ہوا کرتی تھی جو اب روڈ کی وجہ سے آخری کنارہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ 26 کلومیٹر لمبی نہر تھی جو وادی نعمان سے شروع ہو کر مینا کے آخر تک بنائی گئی تھی، اور 1200 سال تک اس نہر سے حجاج سیراب ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ملکہ زبیدہ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔